ایک بادشاہ تھا۔ وہ دن بھر ملک کے انتظامی کاموں میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے آرام کرنے کے لیے بہت ہی کم فرصت ملتی تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ یہ بادشاہ تو ایک مصیبت ہے۔ ہر وقت کام میں لگا رہتا ہوں، نہ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو آرام۔ بادشاہ ہونے کے باوجود میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو کوئی اور شخص کیسے اپنی زندگی سے خوش ہوگا؟ اس نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے ملک میں خوش انسان کون سا ہے۔ یہ سوچ کر رات کے وقت اس نے بھیس بدلا اور خوش رہنے والے آدمی کی تلاش میں محل سے روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک سوداگر کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یقیناً خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوگے؟ سوداگر نے جواب دیا، میرے پاس بہت دولت ہے، مگر یہ دولت بھی مجھے سکون نہیں دے سکتی۔ اگر دولت سے خوشی اور سکون ملتا تو میں خریدنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس دولت نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میرے وارثوں کی نظریں میری جائیداد پر ہیں۔ وہ میرے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو وہ اسی دولت کے لیے مجھے جان سے مار دیں۔ اس کے علاوہ آئے دن چوری اور ڈاکے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ رات دن اسی سوچ میں گھل رہا ہوں۔ میری صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کاش میں غریب آدمی ہوتا، محنت مزدوری کر کے ایک چھوٹے جھونپڑے میں خوشی سے زندگی گزارتا۔ تب مجھے کسی قسم کی فکر نہ ہوتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے غریب پڑوسی کی طرح ہوتا۔ کتنا خوش رہتا ہے وہ بادشاہ۔ اس کا جواب سن کر اس کے پڑوسی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، تم اپنے اس حال میں خوش ہو؟ پڑوسی بولا، میں تو اس سخت محنت اور مشقت سے تنگ آ گیا ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی سوداگر کی طرح ہر وقت آرام کرتا رہوں۔ اصل زندگی تو یہی ہے۔ ان دونوں کے جواب سن کر بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی تو وہ اپنی حکومت کے ایک بڑے افسر سے ملا۔ اسے چند روز پہلے ایک بڑے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ بادشاہ کے سوال پر وہ بولا، میری بدقسمتی ہے کہ میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ جو افسر میرے ساتھ پہلے کام کرتے تھے وہ میرے دوست تھے۔ اس عہدے نے انہیں میرا ماتحت بنا دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے جلنے لگے ہیں۔ اس عہدے سے جو خوشی ملی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی۔ لگتا ہے خوشی میرے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ بادشاہ افسر کا جواب سن کر اس کے پڑوس میں ایک درزی کی دکان پر پہنچا اور اس سے بولا، تم تو عیش کرتے ہوگے؟ درزی بولا، جناب میں اس کام سے ہرگز خوش نہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ سارا دن ایک جگہ بیٹھے کپڑے سیتے رہو۔ اس کام سے تو میری جان جاتی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس کام نے میری خوشیاں چھین لی ہیں۔ دیکھے میرے پڑوس افسر کو بادشاہ نے اسے بڑا عہدہ دیا ہے۔ اب اسے سکون اور خوشی بھی حاصل ہو گئی اور دولت بھی۔ کاش میں بھی وہ افسر ہوتا۔ بادشاہ درزی کا جواب سن کر شہر کے باہر ایک دیہات میں پہنچا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ ایک جھونپڑے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بادشاہ سے بولے، اندر آ جاؤ۔ جھونپڑے کی چھت کئی جگہوں سے ٹپک رہی تھی۔ جہاں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا وہاں بزرگ نے ٹین کے خالی ڈبے نیچے رکھ دیے تھے۔ پانی ان ڈبوں میں گر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہر چیز دی ہے۔ دیکھ لو، یہ میرا صاف ستھرا گھر ہے۔ میرے پاس 2 بیل، 1 بکری، 5 بطخیں اور کچھ مرغیاں ہیں۔ ان سے میں دودھ، انڈے اور گوشت حاصل کرتا ہوں۔ ان کو میں بیچتا ہوں۔ بیل کنواں اور ہل چلانے کے کام آتا ہے۔ یہ میرے تنہائی کے ساتھی ہیں۔ یہاں گھاس بہت ہے، ایک تالاب بھی ہے۔ میرے پاس کچھ زمین بھی ہے جس میں میں گندم اور کپاس اگاتا ہوں۔ میں گھر کے پچھواڑے میں میرا ایک خوبصورت اور چھوٹا باغ بھی ہے۔ اس میں آم، کھجور، کیلے اور مالٹے وغیرہ کے درخت ہیں۔ کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں اور باغ کو دیتا ہوں۔ باقی وقت میں جانور چراتا ہوں۔ پھر فرصت میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ میں بہت خوش اور سکون سے زندگی گزار رہا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ خوشیاں کے ساتھ اگر تھوڑی تکلیف بھی ہو تو انسان کو برداشت کر لینی چاہیے۔ بغیر تکلیف اور دکھ کے راحت نصیب نہیں ہوتی۔ میں جس شخص کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔
بارش تھم چکی تھی، بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور ایک بار پھر تندہی سے کام کرنے لگا۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری، اس کا مورل یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت پر آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا دامن صبر اور شکر کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، بے شک وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔